بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ایک دور تھا کہ شیر کو سب سے خطرناک جانور کا درجہ دیا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سوشل اینیمل یعنی بنی نوع انسان ان بے زبان جانوروں پر کیے جانے والے ظلم کی وجہ سے اب سب سے خطرناک جانور سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بات بڑی ہی کڑوی ہے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ انسان کے ان جانوروں پر مظالم کی وجہ سے آج وہ جانور جسے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا تھا اس دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب انسان کی شکار کی ہوس ختم نہ ہوئی تو انسان نے سرکسوں میں شیروں کو لا کھڑا کر دیا۔ 2015 میں جوپیٹر نام کے اس شیر کو سرکس میں رکھنے کے لیے پالا گیا۔ اگرچہ کئی ایک لوگ اس سرکس میں اس شیر کے دکھائے جانے والے کرتب دیکھ کر محظوظ تو ہوتے تھے، لیکن اس شیر کے ساتھ روا رکھا جانے والا برا سلوک کسی کو بھی سامنے نظر نہیں آتا تھا۔ سرکس والے ان شیروں کی وجہ سے پیسے تو کماتے تھے، لیکن نہ تو وہ ان شیروں کو اچھا اور پیٹ بھر کے کھانا دیتے تھے اور نہ ہی ان کی اچھی دیکھ بھال کرتے تھے۔ کچھ ایسی قسم پرسی کے حالات سے جوپیٹر بھی دوچار تھا، جس وجہ سے دن بدن جوپیٹر کمزوری اور نکاہت کے آخری درجے تک پہنچ چکا تھا۔ کئی بیماریوں سے لاچار اس شیر کو ڈنڈے کے زور پر سرکس میں نچایا جاتا تو اس کی ہڈیاں اس کی چمڑی سے واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھیں۔ اس شیر کے ان حالات کے بارے میں جب اینیمل ریسکیو سینٹر چلانے والی اس لڑکی اینا کو پتہ چلا تو اس نے اس شیر کو ان سرکس والوں سے خرید کر ایک چڑیا گھر میں تو منتقل کروا دیا، لیکن چڑیا گھر میں بھی اس شیر کے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھا گیا اور اس بوڑھے جنگلی بادشاہ کی صحت بہتری کی جانب جانے کے بجائے مزید ابتری کی طرف جاتی چلی گئی۔ اینا اس بار جب اس سے ملنے چڑیا گھر میں آئی تو اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ نکاہت کے آخری درجے تک پہنچے اس شیر کی اگر زندگی بچانا ممکن ہے تو اسے ہی سامنے آنا ہوگا۔ اینا جوپیٹر کو اپنے گھر لے آئی، جہاں جنگل کے دیگر جانور بھی انسانی ظلم کے بعد انسانی رحمدلی کے زیر سایہ زیر علاج تھے۔ اینا جوپیٹر کو اس حالت میں دیکھتی تو اس کو بے حد دکھ ہوتا۔ اینا نے اس کی دن رات ایک کر کے دیکھ بھال کی، لیکن ایک بڑا مسئلہ ابھی سر اٹھا رہا تھا، اور وہ یہ کہ یہ شیر انڈر ویٹ ہو چکا تھا۔ جوان شیر تقریباً 210 کلو کے ہوتے ہیں، جبکہ جوپیٹر کا وزن صرف اور صرف 90 کلو رہ چکا تھا۔ اینا نے نا امیدی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر اس شیر کی اپنے بچوں کی طرح پرورش جاری رکھی۔ ادھر جوپیٹر بھی اینا کی آمد پر ایسے برتاؤ کرتا جیسے وہ بھی اینا کو اپنی ماں سمجھ چکا ہے اور اس کے دل پر موجود انسانی ظلم کا غبار کچھ حد تک دھل چکا ہے۔ ان دونوں کے درمیان موجود محبت دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا۔ یہ شیر اب اتنا تندرست اور توانا ہو چکا تھا کہ ایک ہی وار میں اینا کو ختم کر سکتا تھا، لیکن جب بھی اینا اس کے پنجرے کے سامنے آتی تو یہ شیر اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر اینا کو گلے لگانے کی کوشش کرتا۔ اس سین کو دیکھ کر کوئی بھی شخص اس بات کو بآسانی بتا سکتا ہے کہ کس قدر یہ شیر اینا کا شکر گزار ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس عورت نے کیسے اس کو موت کے منہ سے نکال لایا ہے۔ ابھی جوپیٹر اینا کی دیکھ بھال میں اچھی زندگی گزار ہی رہا تھا کہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ سرکس والوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے روزی کے ذریعے یعنی ان جانوروں کو کسی بھی صورت کسی کے ہاتھ نہیں جانے دیتے، اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جانور کو واپس لیں۔ اور اگر جوپیٹر ایک بار پھر سے ان سرکس والوں کے ہتھے چڑھ گیا تو فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین اندازہ کر ہی سکتے ہیں کہ اس کا کیا حال کیا جائے گا۔ ایسی ہی کہانی ایک ہاتھی کی بھی تھی، جس کو 50 سال بعد زنجیروں سے آزاد کیا گیا۔ اس ہاتھی کو بھی سرکس والوں نے اس کی جان بچانے والے انسان سے واپس لینے کی کوشش کی۔ موجودہ دور میں ہاتھیوں کی کوئی اتنی خاص ضرورت تو نہیں رہ گئی، لیکن پھر بھی ہاتھیوں کو چڑیا گھروں میں اور کچھ لوگ ان کو بھیک مانگنے کے لیے آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جو ان پر بیٹھ کر سیاحوں سے بھیک مانگتے ہیں، اکثر وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھتے۔ ایسی ہی کہانی ایک ہاتھی کی ہے، جس کو 50 سال تک کئی لوگوں نے سیاحوں سے بھیک لینے کے لیے استعمال کیا۔ ہاتھی چونکہ طاقتور ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی ٹانگوں میں ایسی کانٹوں والی زنجیریں ڈالی جاتی ہیں کہ اگر وہ ذرا سا بھی زور لگانا چاہے تو یہ زنجیریں اس کی سکن کے اندر چبھتی چلی جاتی ہیں، اور یوں ہر قدم ایک اذیت اور عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ اس ہاتھی کا نام راجو تھا، اور اس کو بھی 24 گھنٹے 50 سال تک ان کانٹوں والی زنجیروں میں جکڑے رکھا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب وائلڈ لائف کنزرویشن والوں نے اس ہاتھی کی ٹانگوں سے زنجیریں کھولیں تو اس ہاتھی نے ایک ایسا کام کیا کہ سب حیران رہ گئے۔ وائلڈ لائف SOS نے جب اس ہاتھی کو ریسکیو کیا تو ان نے اس ہاتھی کو ایسی حالت میں پایا جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے ظالم انسان کا دل بھی موم ہو جائے۔ اس ہاتھی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو اس کی ماں سے بچپن میں ہی چھین لیا گیا تھا، اور ایک شخص سے دوسرے شخص اور دوسرے سے تیسرے تک یہ جانور بکتا چلا گیا، حتیٰ کہ وائلڈ لائف SOS والے اندازہ کرتے ہیں کہ اس ہاتھی کے 27 آنر رہ چکے ہیں، اور کسی نے بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا۔
اور صبح سے لے کر شام تک اس کو بھیک لینے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ ناظرین محترم، معاملہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے علاقے اتر پردیش میں موجود فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے UK بیسڈ وائلڈ لائف SOS کنزرویشن چیریٹی کو اطلاع دی کہ ایک ہاتھی انتہائی بری حالت میں ایک مداری کے گھر میں موجود ہے، جو کہ اس کو سپائکڈ چینز میں باندھ کر رکھتا ہے۔ فارسٹری ڈپارٹمنٹ والوں کی کال پر وائلڈ لائف ایکسپرٹس کی ایک ٹیم ان کے پاس پہنچ گئی اور پھر 20 فارسٹری ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور 2 پولیس والوں نے ان کے ساتھ مل کر اس جگہ پر رات کو چھاپا مارا جہاں یہ ہاتھی بندھا تھا۔ جب اس ہاتھی کو ریسکیو کرنے کے لیے ٹیم پہنچی تو اس وقت وہ اتنا بھوکا تھا کہ اس کے سامنے جب کوئی کاغذ اور کارڈ بورڈ کیا جاتا تھا تو وہ اسے بھی کھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس ہاتھی کو پیٹ بھر کر کھانا نہ ملنا اس کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ تھی اور اکثر یہ ہاتھی بھوکا ہی رہتا تھا۔ اس جگہ ان لوگوں کو سب سے زیادہ خطرہ اس کے مالک سے تھا، جو کہ اپنے اس غلام کو ہر صورت آزادی سے بچانا چاہتا تھا۔ جب ان لوگوں کو یہ ہاتھی ملا تو اس کے جسم پر جگہ جگہ ان اذیتوں کے نشان تھے جن سے اس کے سابقہ مالکان نے اسے گزارا تھا۔ پھر ان لوگوں نے ایک ایک کر کے اس کی ٹانگوں سے زنجیریں اتارنا شروع کر دیں۔ یہ ہاتھی جو کہ 50 سال تک دن رات ان زنجیروں میں جکڑا رہا تھا، یقیناً یہ بات بھول چکا تھا کہ زنجیروں کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے۔ وائلڈ لائف SOS والوں نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ جب ان نے اس ہاتھی کی چینز اتارنی شروع کی تو اس ہاتھی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جو کہ دیکھ کر نہ صرف سب حیران ہوئے بلکہ سب کو بے حد دکھ بھی ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ساری رات لگا کر اس کی ٹانگوں کے اندر تک گھسی ان کانٹوں والی زنجیروں کو نکالا۔ جب اس ہاتھی کو ٹرک پر لوڈ کیا جانے لگا تو ان لوگوں نے ریسکیورز کا راستہ بھی روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام رہے۔ پھر ہاتھی کو تقریباً 700 کلومیٹر دور SOS وائلڈ لائف کنزرویشن کی پروٹیکشن سینکچوری میں باقی ہاتھیوں تک لے جایا گیا، جہاں اس کو 1 ہفتے تک الگ رکھا گیا تاکہ اس کے زخموں کی پراپر ٹریٹمنٹ کی جا سکے۔ پراپر ٹریٹمنٹ اور پراپر ڈائٹ کے کچھ کڑے دیکھ بھال والے مہینے گزارنے کے بعد آخر اس ہاتھی کے زخم ٹھیک ہونے لگے، لیکن پھر اسی وقت ایک بری خبر آئی جس نے اس ہاتھی کے مستقبل کے بارے میں ایک بار پھر سے سوال کھڑے کر دیے۔ اس ہاتھی کے مالک نے عدالت میں کیس کر دیا کہ یہ ہاتھی اس کی ملکیت تھا اور اس سے اللیگلی ضبط کیا گیا ہے۔ کورٹ میں کیس چلا اور وائلڈ لائف SOS والوں کو بلایا گیا۔ ان نے کورٹ کو تمام معاملات سے آگاہ کیا کہ کیسے اس جانور کو نہ تو کھانے کو کچھ دیا جاتا تھا اور نہ ہی اس کو کسی پراپر جگہ پر رکھا گیا تھا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اس ہاتھی کو 50 سال تک کانٹوں والی زنجیروں میں جکڑے رکھا گیا، جو کہ جلد کے اندر تک دھنسی ہوتی ہیں اور ہر قدم اذیت ناک بنا دیتی ہیں۔ خیر، کورٹ نے کیس سننے کے بعد اس ہاتھی کو واپس اس کے مالک کو دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ہاتھی اب وائلڈ لائف SOS کے پاس ہی رہے گا، جو کہ اس کی بہتر طور پر دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ اس ہاتھی پر جتنا ظلم ہوا اس وجہ سے یہ انسانوں پر یقین نہیں کرتا تھا، اور اس کو ایک لمبا عرصہ لگ گیا صرف اس بات پر یقین کرنے میں کہ وہ آزاد ہے اور انسان بھی رحم دل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہاتھی خوش ہے اور اب اسے یقیناً انسانوں کی رحم دلی اور محبت کا ایک پہلو بھی دیکھنے کو ملے گا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔